سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، ریاست کی طرف سے عمران خان کو مسلسل ڈر گئے، پیچھے ہٹ گئے کا تاثر دیا جاتا رہا۔ عمران خان اسے اپنی کامیابی سمجھ کر آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ خان کی صفوں کا ہر تیسرا شخص جاسوس تھا۔ یہ زمان پارک کی ہر خبر حکومت کو دیتا اور ساتھ ہی خان کو اللہ شیری بھی دیتا۔ عمران خان صورتحال کو سمجھ نہ سکا اور یہ کامیابی کی مستی میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ عمران خان کو یہ تاثر تک دے دیا گیا تھا، ادارے تقسیم ہو چکے ہیں، اکثریت ہمارے ساتھ ہیں، آپ گرفتار نہیں ہوں گے، اگر ہو گئے تو ملک میں انقلاب آ جائے گا، سڑکوں اور گلیوں میں لڑائی ہوگی، دوسری صف کے لوگ پہلی صف کے لوگوں کو ہٹا کر اقتدار پر قابض ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد عوام آپ کو امام خمینی کی طرح اور نیلسن منڈیلا کی طرح زمان پارک سے نکال کر وزیراعظم ہاؤس پہنچا دے گی، پوری فوج آپ کو سلوٹ کرے گی۔ یہ بھی بتایا گیا پنجاب میں ہر صورت مئی میں الیکشن ہوں گے، جون میں آپ کا وزیر اعلیٰ حلف اٹھائے گا، یہ بھی طے تھا۔ چیف جسٹس ریٹائرمنٹ سے پہلے پورے ملک میں الیکشن کرائیں گے۔ عمران خان کو 2/3 اکثریت ملے گی، یہ پارلیمنٹ میں پہنچ کر چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں 3 سال اضافہ کریں گے۔ عدالت نومبر 2022 کی تمام تقرریوں کو غلط اور منسوخ کرے گی۔ عمران خان نے بس ایک کام کرنا تھا، اس نے گرفتاری کے بعد پورے ملک میں آگ لگوا دینی تھی، اور اس کے بعد گیم ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ سب کچھ پلان کے مطابق ہوا، لیکن عمران خان 3 باتیں بھول گیا۔ اول تو پاکستان جیسے ملکوں میں اسٹیبلشمنٹ اتنی کمزور نہیں ہوتی کہ یہ 1-2 دن کے احتجاج سے تبدیل ہو جائے یا یہ پیچھے ہٹ جائے۔ دوسرا، فوج خاکانگوں کی ہو، یہ اپنی بے عزتی برداشت نہیں کرتی، جبکہ ہماری فوج نیوکلیئر بھی ہے اور دنیا کی 4تھی بڑی فوج بھی ہے، یہ اپنی تنصیبات پر حملے کیسے برداشت کرے گی؟ تیسرا، جو فوج اپنے سابق قائدین کا ساتھ نہیں چھوڑتی، وہ موجودہ قیادت کو کیسے چھوڑ دے گی؟ فوج کا کوئی جوان آج بھی جنرل یحییٰ خان اور جنرل امیر عبداللہ خان نیازی کو اون تک نہیں کرتا، لیکن جب یہ دونوں فوت ہوئے تو انہیں باقاعدہ پرچم میں لپیٹ کر سلوٹ کے ساتھ دفن کیا تھا۔ لہٰذا اس فوج سے اپنے چیف کے خلاف بغاوت کی توقع حماقت ہو سکتی ہے۔ فوج میں چین آف کمانڈ بہت تگڑی ہے، جونیئر افسر اپنے سینئر سے لاکھ اختلاف کرے، لیکن جب سینئر فیصلہ کر دیتا ہے تو پھر یہ اف نہیں کرتے۔ لال مسجد آپریشن فوج کے لیے مشکل ترین آپریشن تھا، دوسری طرف مسجد بھی تھی اور مدرسہ بھی، لیکن جب آرڈر آیا تو یہ آپریشن بھی ہوا۔ لہٰذا آپ دیکھ لیں، وہ ریٹائرڈ جرنیل جو بھی عمران خان کے ساتھی کہلاتے تھے، وہ بھی 9 مئی کو سیاہ ترین دن اور ناقابل برداشت قرار دے رہے تھے، وہ بھی عمران خان کی حمایت کا رسک نہیں لے رہے تھے۔ بہرحال عمران خان کے ساتھ لیٹ اٹ ہیپن ہوا، یہ گہری کھائی میں جا گرے۔ عمران خان 9 مئی کو 2:30 بجے گرفتار ہوئے، 3 بجے احتجاج کی خبریں آنا شروع ہوئی، شام تک ہر طرف سے خوفناک اطلاعات آنے لگی۔ پی ٹی آئی کے ورکروں نے GHQ پر بھی حملہ کیا، کور کمانڈر لاہور کا گھر بھی جلایا، میاں والی میں جہاز کے ماڈل کو بھی آگ لگا دی، پشاور پر بھی حملہ ہوا، سرگودا میں یادگار شہداء توڑ دی گئی، پشاور ریڈیو اسٹیشن ہو یا سوار ٹول پلازا ہو، سب جلا دیا گیا، کراچی میں رینجز کی چوکی بھی جلائی گئی، فیصل آباد میں ISI کے دفتر پر حملہ ہوا، سویلین پراپرٹیز، پولیس تھانوں، پولیس اہلکاروں پر حملے اور میٹرو اسٹیشن بھی جلا دیے گئے۔ سپریم کورٹ نے ان واقعات کے بعد عمران خان کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ عمران خان سپریم کورٹ میں وزیر اعظم جیسے دبدبے کے ساتھ داخل ہوئے، چیف جسٹس نے انہیں وزیر اعظم کی سیکورٹی اور پروٹوکول بھی دیا، گڈ ٹو سی یو بھی کہا، اور اسی پولیس لین میں مہمان بھی بنا دیا جس میں یہ 2-3 راتیں ملزم بن کر رہے۔ اس کے بعد 90% عوام یہ سمجھنا شروع ہو گیا کہ ملک میں واقعی انقلاب آ چکا ہے، اداروں کے اندر بھی بغاوت ہو چکی ہے۔ ہمارے سامنے سب سے بڑا سوال یہ تھا، شرپسند 4 گھنٹے فوجی تنصیبات پر حملے کرتے رہے، لیکن انہوں نے کسی کو نہیں روکا۔ کور کمانڈر کی رہائش گاہ جلتی رہی، مگر فوج آئی، رینجز آئی، نہ ہی کوئک رسپانس فورس آئی، کسی نے مظاہرین کو روکا اور نہ اپنا کور کمانڈر بچانے کی کوشش کی۔ سپریم کورٹ کو بھی روکنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ عمران خان کو حراست میں فون کی سہولت بھی دے دی گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا فوج کمزور اور ریاست ناتواں ہو چکی تھی؟ اس سوال نے پوری قوم کے اعصاب ہلا کر رکھ دیے۔ اس کے بعد 15 مئی کو کور کمانڈر کی اسپیشل میٹنگ ہوئی، فوج کا اعلامیہ آیا، چیف جسٹس آف پاکستان 2 قدم پیچھے ہٹے،
مجرم گرفتار ہونے لگے تو لوگوں کی سانس میں سانس آئی۔ صدر صاحب کو بھی ہواؤں کی تبدیلی کی اطلاع دے دی گئی۔ یہ بھی استغفار کی تسبیح پڑھنے لگے اور پھر چیزیں تبدیل ہو گئی۔ اس کے بعد مجرموں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے والوں کے کیس اسپیشل سٹینڈنگ کورٹ، جبکہ سویلین پراپرٹیز پر حملہ آوروں کے خلاف سول عدالتوں میں کیس چلے، لیکن فیصلے فوراً ہو گئے اور مجرموں کو قرار واقعی سزا ملے گی۔ وہ واٹس ایپ گروپ بھی پکڑے گئے جہاں سے حملوں کے پیغامات آتے تھے۔ سرکاری اہلکاروں اور سرکاری سہولت کاروں کا ڈیٹا بھی جمع ہو چکا تھا۔ ان کے خلاف بھی آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ چلے گا۔ عدلیہ میں موجود عمران خان کے ساتھیوں کے ثبوت بھی جمع ہو چکے تھے۔ کون کس کو پیغام دیتا تھا، کون سا فیصلہ کس کے کہنے پر ہوا تھا، یہ رپورٹس بھی مرتب ہو چکی تھی، لہٰذا کسی بھی وقت کارروائی سٹارٹ ہو جاتی۔ دوسری طرف پارٹی کے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ شروع ہو چکی تھی۔ پارٹی ویسے بھی کھوکھلی تھی، یہ 1 مین شو تھا، مین گیا شو بھی گیا۔ دوسرا، پارٹی کی ٹیوب میں اسٹیبلشمنٹ نے ہوا بھری تھی، یہ ہوا کب کی نکل چکی ہے۔ رئیس قصر اداروں کے اندر موجود سہولت کاروں کے خلاف کارروائی سے پوری ہو گئی۔ کس جج کی اہلیہ کس افسر کی بیگم کے ساتھ رابطے میں تھی اور کون سا افسر کس کافی شاپ میں کس سے ملتا تھا، کون زمان پار کا پیغام کس کو پہنچاتا تھا۔ عمران خان نے مسرت چیمہ کو 9 مئی کو کس سے رابطہ کرنے کا کہا، یہ سب کچھ ریکارڈ پر آ چکا ہے۔ صدر صاحب کا کیا کردار تھا، زلفی بخاری کو کس نے ملک سے بھگایا، کس سفارت خانے سے کون کون رابطے میں تھا، یہ سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ کوئی بھی چیز خفیہ نہیں رہی۔ عمران خان کو بھی اپنی غلطی کا ادراک ہو چکا ہوگا۔ عمران خان میں بے شک بہت سی خوبیاں ہیں۔ یہ شخص واقعی ملک کا مقدر بدل سکتا تھا۔ لوگ آج بھی اس سے اندھی محبت کرتے ہیں، یہ اپنے ان اندھے عشقوں کو قوم کا سرمایہ بنا سکتا تھا، مگر افسوس عمران خان کا غرور، انا اور سیاسی حماقتیں اس کی قبر کھودتی رہی۔ یہ اس میں اترتے رہے۔ عمران خان کس کے ساتھ ہاتھ ملانا تک گناہ سمجھتا ہے۔ یہ ہر شخص کو تم کہہ کر مخاطب ہوتا ہے۔ اس نے زندگی میں کسی کا جنازہ نہیں پڑھا، حتیٰ کہ اپنے اوپر جان مارنے والے کارکن بھی اپنی غائبانہ نماز جنازہ میں اپنے قائد کی محبت سے محروم رہے۔ خان کسی کا شکریہ ادا کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہے۔ یہ 12 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے نہیں نکل رہا تھا، اس کا خیال تھا اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ جج حضرات نے حال پوچھا تو ہمارے لیڈر نے کہا آپ آئی جی اسلام آباد کو حکم دیں، یہ مجھے لاہور پہنچا کر آئیں۔ جج صاحب نے آئی جی کو حکم دیا۔ آئی جی نے 6 سرکاری گاڑیاں بھی ساتھ دی اور عمران خان کی ایک سائیڈ پر ڈی آئی جی اور دوسری سائیڈ پر ایس ایس پی بٹھا دیا۔ عمران خان زمان پارک پہنچا، گاڑی رکی، یہ دوڑ کر اندر چلا گیا۔ اس نے ان افسروں کا شکریہ تک ادا نہیں کیا۔ آپ دنیا میں کوئی ایک شخص بتائیں جس کے ساتھ عمران خان نے وفا کی ہو، یہ اس کے احسان کو احسان سمجھا ہو، تاکہ جنرل باجوہ اسے اقتدار میں لے کر آئے۔ اور ہمارے خان نے ان کے ساتھ کیا کیا؟